نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة صدق الله العظيم عزیز طلباء کرام، آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی ایک طالب ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا طالب بنا دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین متین کی خدمت کے لیے چند افراد کا انتخاب کیا، ان میں ہمیں بھی شامل کر لیا۔ جتنا شکر ادا کرو کم ہے، حقیقت بات ہے۔ ہمیں اپنی قدر پہچاننی چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ طالب علم۔ طالب مکان بھی ہوتا ہے، طالب دکان بھی ہوتا ہے۔ آپ حضرات پڑھتے ہو جی، مضاف میں قوت مضاف الیہ کی وجہ سے آتی ہے۔ مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا۔ غلام و زید کی مثال ہے، یا معرفہ نہیں ہے مضاف الیہ تو تعریف تو مضاف میں نہیں آئے گی، تخصیص ضرور ہو جائے گی۔ جیسے غلام و رجل، تو معلوم ہوا کہ اصل مضاف الیہ ہے، جو اس کے ساتھ ہوگا وابستہ، جیسے وہ ہے ویسے اس کو بنائے گا۔ تو طالب علم، علم کا طالب، علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ علم میں علو ہے، تعلی ہے، بلندی ہے۔ خالی تھا، پست تھا، جب علم کے ساتھ وابستہ ہوا تو علم بلند اس طالب کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو علم کا میرے بھائی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ پہلے لوگوں نے اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ جتنا وابستہ کیا، اللہ نے ان کو اتنا مقام بلند فرمایا۔ اس کے لیے انہوں نے وقت نہیں دیکھا، نہ پڑھانے والوں نے وقت دیکھا، نہ پڑھنے والوں نے وقت دیکھا۔ رات ہے، دن ہے،
صبح ہے، گرمی ہے، سردی ہے، انہوں نے علم کے سبق کو ناغہ نہیں کیا، استاد کا دامن نہیں چھوڑا، کتاب کو نہیں چھوڑا، پھر ایسے ہوا کہ وہ مجسمہ علم بن گئے، مجسمہ علم، ان کا اوڑھنا بچھونا علم، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، اللہ نے ہر ایک کو جوہر عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو جوہر عطا فرمایا، کوئی خالی نہیں ہے، ہاں فرق یہ ہے کسی نے اس جوہر کو استعمال کیا، کسی نے اس کو ضائع کیا، جتنی طلب اس کے مطابق اس کا رتبہ بلند، جتنی طلب، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو ہم طالب علم ہیں، ہر طالب علم جو پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے سوچے کہ مجھے آج جو سبق میں نے پڑھے ہیں میں نے ان کو یاد کیا ہے یا نہیں کیا، بس حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ایک وہ حساب ہوگا، ایک یہ حساب ہے، ہر طالب علم اپنا محاسبہ کرے کہ میں گھر سے کیوں آیا، روٹی کھانے کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے، رہائش ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، کھانا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد تو علم ہے۔ اگر ایک شوال میں داخل ہوا اور شعبان میں گھر جا رہا ہے الان کما کان، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، بڑا اس کا نقصان ہے، اور ایک آیا خالی آیا، سینہ منور ہو کر گیا، علم سے بھر گیا، کچھ نہ کچھ اس کو حاصل ہوا، وہ حدیث میں ہے نا، جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین کے ٹکڑے مختلف، کوئی ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں وہی بارش ہے، وہاں سے غلہ، پھل، پھول، فروٹ سب چیزیں نکلتی ہیں، اور دوسری وہ ہے وہاں پر کچھ نہیں اگتا لیکن پھر بھی کسی درجے میں نافع ہے کہ پانی جمع ہو گیا، کوئی لے سکتا ہے، اور تیسرا گندگی کا ڈھیر تھا، وہاں بھی وہی بارش ہے رحمت کی، لیکن استعداد ختم ہے۔ آپ لوگ مبتدی طالب علم، ابھی فی الحال میں انہی کی بات کرتا ہوں، ویسے تو ہمارے استاد مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث ریونڈ جاتے امتحان کے لیے، تو ریونڈ والوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے، وہ بھی اپنی دعوت کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، دعوت دینا ان کا کام ہے۔ تو حضرت فرماتے اصل میں آپ کی شرائط مجھ میں بھی پوری نہیں ہوئی، آپ کی شرائط مجھ میں پوری نہیں ہوئی، کیا شرط ہے؟ آپ کہتے ہو فارغ ہو گیا تو پھر سال لگائے، میں تو ہوں ہی طالب علم، اور حقیقت بات ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ تو ہیں، استاد بھی اگر کتاب کو نہ دیکھے کتاب اس کی نہیں ہے، استاد پڑھانے والا اگر وہ کتاب کو نہیں دیکھتا کتاب اس کی نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، جو استاد کتاب کے ساتھ جتنی وابستگی اختیار کرے گا کتاب اس کو اور بہت کچھ دیتی ہے، تو طالب علم اپنے آپ کو کتاب کے ساتھ وابستہ کرے۔ وابستگی ایک بات بڑی عجیب ہے، ہم کہتے ہیں نا جس سبق سمجھ میں نہیں آتا، کتاب مشکل ہے، میں نے ایک دن پڑھا ایک بڑی عجیب بات، ویسے تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے فرمایا کہ تم ایصال ثواب کرو مصنف کے لیے، اس کی روح تمہاری طرف متوجہ ہوگی تاکہ دوستی لگے، جب تک موانست نہ ہو کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، موانست ہوگی
دوسرا اس کو لوٹ کر بھی لے جاتا ہے، موانست ہے نا، تعلق ہے، چائے پلائے گا، سب کچھ دے گا، موانست ہے۔ اگر موانست نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کتاب کے ساتھ موانست کیسے ہوگی؟ دو وجہ سے۔ نمبر ایک، اس کا مطالعہ، اس سے پہلے مصنف کے لیے ایصال ثواب کریں۔ جب اس کے طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، مصنف کی روحانی توجہ آپ پر ہوگی، پھر کتاب کے ساتھ وابستگی، پھر استاد کے ساتھ وابستگی۔ استاد یہ سب ذرائع ہیں، اور جب تک انسان ان ذرائع کی قدر نہیں کرتا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان ذرائع کی قدر کرو۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، خواب میں امام شافعی رحمہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ امام شافعی نے فرمایا، حسین احمد میں تمہارے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہا تم مجھے سبق کے اندر ہر وقت دعا دیتے ہو، جب بھی میرا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہو۔ نیک آدمی کسی سے کوئی چیز لے اس کو بدلہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز دے تو کیا کہو؟ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ صرف جزاک اللہ بھی نہیں، ساتھ احسن الجزا کہے۔ وہ مجھے یاد آ گئی بات، ہمارے قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تقریباً 50 سال گزارے، مسجد نبوی شریف میں مدرس بھی تھے۔ تو فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں باہر گیا گاڑی پر سوار، تو بعد میں جب اترا اس کو میں نے پیسے دینے چاہے، اس نے پیسے نہیں لیے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، تو اس نے ڈرائیور نے کہا ایش جزاک اللہ، گل جزاک اللہ احسن الجزا، کیونکہ جزا کے تو دونوں معنی اچھا بھی اور اس لیے احسن الجزا ساتھ کہو تاکہ تعین ہو جائے۔ تو نیک آدمی کسی کا بدلہ نہیں رکھتا، دعا کے ذریعے سے اس کو یاد کرتا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ جس سلسلے سے وابستہ ہو، میں آپ کو ایک بات کہوں، سچی بات ہے، آج میں نے اپنے طلباء کو بھی کہا، یہ سلسلہ نبوت کا علوم نبوت کا سلسلہ ہے۔ آپ صحیح معنی میں پڑھو گے، آپ بھی امین ہو ان علوم کے جو علوم ہمیں ہمارے اساتذہ نے، ان کو ان کے اساتذہ نے، ان کو ان کے اساتذہ نے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی ذمہ داری آگے تک پہنچانا ہے۔ طالب علم، ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے، ہو چکی، کہ ہم پڑھتے ہیں وفاق میں نمبر لینے کے لیے۔ وفاق کے نمبر آپ کو کیا دیں گے؟ کتاب آتی ہے مبارک، نمبر تمہارے پاس ہوں، کتاب نہ ہو، لیس بشیء۔ ہمارے حضرت شیخ القرآن حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرمائی۔ ایک آیا شاگرد کہ جی مجھے سند چاہیے، فرمایا قرآن آتا ہے تو سند ہے، قرآن نہیں آتا، اس مسئلے کو کیا کرے گا تو؟ اس مسئلے کو، سند کو کیا کرو گے؟ اصل چیز بچے علم ہے۔ علم آتا ہے ادب سے، علم آتا ہے طلب سے۔ علم، استاد میں کہہ رہا ہوں آپ کو، 35 سال مجھے ہو گئے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ۔ میں نے ایک کتاب 20 مرتبہ نہیں 26 مرتبہ میں پڑھا چکا ہوں حدیث پاک کی، لیکن جب تک اس کے سامنے جھکتے نہیں، دیتی نہیں۔ جب آپ کے لیے لازم ہے طالب علم، میں نے کہا مضاف کے اندر قوت مضاف الیہ کی وجہ سے، بس میں یہی ایک سبق ہے آج کا۔ علم اس کا کوئی کنارہ نہیں، اپنے وقت کی آپ قدر کرو، اپنے وقت کی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ وقت سونا ہے، سونا۔ سونا کوئی یوں رکھے چھوڑے گا کوئی؟ قیمتی چیز کی قدر، اور یہ وقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس کی قضا ہی نہیں ہے، جو رہ گیا رہ گیا، گزر گیا گزر گیا۔ اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کرو۔
جب تم اس کے ساتھ وابستہ ہوگے خدا کی قسم سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جیسے ہمیں ہمارے اسلاف، ان کے حالات، ان کے واقعات، لوگ ان پر کیوں فدا تھے؟ آج ہم فقہا کا نام لیتے ہیں، کیا وہ ہمیں امام ابو حنیفہ کو پیسے دے گئے تھے کہ یہ کھاتے رہو میرا نام لیتے رہو؟ نہیں۔ ہم اپنے اساتذہ کے گیت کیوں گاتے ہیں؟ کون سی چیز ان میں تھی؟ میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا یاسین صاحب صابر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی ایک آدمی 3 مدرسوں میں بخاری پڑھا رہا ہے، 3 مدرسوں میں، اور آج میں نے کئی مرتبہ کہا، ساتھیوں کو کہا، ان استادوں کو کہا، آج 3 مدرسوں میں 9 استاد پڑھا رہے ہیں۔ خیر المدارس میں 3، عمر بن خطاب میں 3، یہاں 3۔ یہ کیا ہے؟ قحط الرجال نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آج جب کہ ہماری شناخت دیوبندیوں کی علم اور عمل تھا، ہماری شناخت یہ تھی۔ خود بریلوی مولوی احمد ریاض گجراتی کہتا ہے کہ اہل دیوبند بحر تصنیفات و درس، وہ کہتا ہے تصنیفات و درس کے یہ لوگ سمندر۔ آج یہ چیز ہم سے نکل رہی ہے، دوسروں کے پاس جا رہی ہے۔ میں چند دن پہلے میں نے اپنے دورے والوں کو یا مشکات والوں کو میں نے بتلایا کہ میں گیا مکتبہ مجیدیہ پر، وہاں میں نے دیکھا خیالی پڑھی ہے، میر زائد ملا جلال پڑھی ہے، تو میں نے اس سے کہا یہ کتابیں کون پڑھتا ہے آج کل؟ پہلے ہمارے انہی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ میں نے الحمدللہ یہ سارے فنون میں نے پڑھے ہیں، منطق کیا، بلاغت کیا، جی منطق، ساری چیزیں۔ تو وہ میں نے کہا آج تو نہیں پڑھتے؟ مجھے اس نے کہا ادھر والے نہیں پڑھتے، بریلوی لے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ بریلوی اس کو کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی نعمت کی ناقدری کرے گا، اللہ اس نعمت کو سلب کر لے گا، اور جب اس کی قدر کرے گا، شکر کرے گا، الشکر قید للموجود و صید للمفقود۔ شکر موجود چیز کو محفوظ کرتا ہے، نہ ہونے والی چیز کو لے آتا ہے۔ اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اضافہ ہوگا۔ نہیں، اس لیے ایک تو یہ شکر کرو کہ اللہ ہمیں یہاں لے آیا ہے۔ کوئی کام نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، باہر والے رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق تمہارے پاس آتا ہے۔ باہر والے صبح سے اٹھتے ہیں، رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور مدرسے، طلباء، ان کا رزق اللہ یہاں خود پہنچاتا ہے۔ سچی بات ہے، وہم و گمان میں نہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ لوگ جس چیز کے لیے آئے ہو اس کو اپنے متاع بناؤ، سمجھو، اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ ایک بات رہ گئی کہ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جی، بس پاس ہو جائیں، پاس ہو جائیں۔ پاس ہونا مقصود نہیں، اصل پاس ہونا یہ ہے کہ ہمیں کتاب آئے، علم آئے۔ وفاق کے امتحان آ رہے ہیں، بس کیا کہیں، کچھ ہمارے اپنوں کی بھی بڑی بڑی غلطی ہیں، سچی بات ہے۔ یہ 10 سالہ پیپر، 15 سالہ پیپر، یہ تو دستور تھا ان کالج والوں کا۔ وہ لوگ کہ اس کو کیا کہتے ہیں، خلاصے، ماڈل پیپر، یہ تو ان کا تھا۔ ہمارے ہاں کہاں سے داخل ہو گیا؟ ہمارے ذہن کیوں خراب ہو گئے؟ ہم علم سے محروم ہو رہے ہیں چند نمبروں کے لیے۔ میں تو صاف کہتا ہوں، حقیقت بات ہے، کہتے ہیں جی فلانا پوزیشن ہولڈر ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی شرم آتی ہوگی کہ میں ہو کیسے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز عبارت ہے، معنی ہے، ترجمہ ہے، جی کتاب فہمی ہے، یہ چیز تو ہے نہیں۔ اس لیے اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو، اپنی اس عمر کی بھی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ آپ لوگ صبح جب سبق کے لیے اٹھو، حشاش بشاش ہو، یہ تصور کرو، حقیقتاً تصور
کہ ہم تو علوم نبوت لینے جا رہے ہیں، اس درسگاہ کو جنت کی درسگاہ سمجھو، یہ مسجد جنت کی مسجد ہے، یہ سارے خیر کے ٹکڑے کہاں پہنچیں گے؟ تو یہ تمہارے لیے شہادت دیں گے کہ یہ ہمیں آباد کرنے والے تھے، یہ ہمیں پڑھنے والے تھے، یہ سب جنت کا سامان ہے۔ میں نے ابھی کہا اس کو ناظم مطبخ کو، میں نے کہا شکر کرو اللہ نے اس کام میں جوڑا ہے، جو پڑھانے والا اخلاص کے ساتھ پڑھائے، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے مولوی صاحب، کام کرنے والا جھاڑو دینے والا بھی اگر اخلاص، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی نیکی میں برابر کے سب۔ یہ ادارہ ایک جامعیت کا نام ہے، کوئی خادم ہے کوئی کچھ ہے، یہ تو تقسیم کار ہے نا، اللہ نے کام تقسیم کر دیے۔ اس لیے حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر کوئی بخاری پڑھائے اور اس میں اخلاص نہ ہو، اور ایک نورانی قاعدہ پڑھائے اس میں اخلاص ہو، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ میں تو اس دن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا، حضرت شیخ فرماتے ہیں میرا اب جی چاہتا ہے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں۔ کیوں؟ نورانی قاعدے سے شناخت ہوگی، قرآن پڑھے گا، ثواب ہوگا، یہی آگے چلے گا۔ جب تک یہ پڑھتا رہے گا خواہ بخاری تک پہنچے، شناخت کی ابتدا پہلی اینٹ تو یہی ہے نا مولوی صاحب۔ اس لیے درجہ قرآن ہو یا درجہ کتب ہو، علوم عالیہ ہو یا علوم عالیہ، صرف پڑھنے والا طالب علم بھی اگر اخلاص کے ساتھ صرف پڑھتا ہے اس کو بھی برابر کا ثواب ہے، اس کو بھی برابر۔ اس لیے آپ طالب علم ہو، طالب علم آیا تو ٹھیک، اگر علم نہیں ہے جہالت ہے تو طالب کس چیز کا ہوا؟ طالب جہل ہوا، طالب علم نہ ہوا۔ اللہ نے ہمیں ماحول دیا ہے طلب علم کا، ہم اس کو کما حق حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک۔ اور پھر جو اس کو حاصل کرنے والے ہیں، میں نے کہا ان کا سلسلہ انہی لوگوں کے ساتھ مربوط ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہاں انشاءاللہ بعض مرتبہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، مجھے بہت عرصہ ہو گیا، حضرت استاد محمد شبیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کچھ 10 سال یا اتنا ہو گیا، مجھے فرمایا مولوی طاہر میں نے خواب دیکھا ہے محدثین کی ایک فہرست لگی ہوئی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کا نام سب کا، نیچے شبیر الحق بھی لکھا ہوا تھا۔ طلب ہو اللہ ضرور دیں گے، طلب ہو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس نعمت عظمہ سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب طالب ہیں، ہاں جی، کوئی کسی مقام پر پہنچے تب بھی وہ طالب ہے، اس لیے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو ایک مرتبہ بتلایا، میرے بڑے عجیب اساتذہ چلے گئے، اللہ کی قسم جب بھی کوئی ضرورت پیش ہوتی پہنچ جاتا۔ ایک مسئلے میں ان کی وفات کے بعد ایک مسئلے میں میں خود ایسا الجھا، کئی دن تک ہر وقت، رات کو سوتے وقت، دن میں چلتے پھرتے دماغ پر وہی سوار تھا۔ کتنے دنوں کے بعد جا کے وہ مسئلہ حل ہوا۔ ان کو میں نے بتلایا کہ یہ مسئلہ تھا جو مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے؟ جب انسان طلب ہوگی، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، علم کے ساتھ ساتھ میرے بھائی عمل کی بھی ضرورت ہے۔ نماز کی پابندی انسان کرے، اللہ سے مانگے بھی صحیح۔ علم نہ فضل محض ہے نہ کسب محض ہے، علم نہ فضل محض ہے نہ کسب محض ہے۔ کوئی کہے بس میں کسب کروں گا لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فضل نہ ہو، اور فضل کسب پر بھی موقوف ہے، لے گا تو وہ بھی دے گا۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، ایسے نہیں ہو، دونوں چیزیں چلتی ہیں، محنت بھی ہو اللہ سے مانگنا بھی ہو۔ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو جیسے پرندے کے 2 پر ہوا کرتے ہیں، اڑتا ہے دونوں سے، اگر ایک پر میں خرابی پیدا ہو جائے اڑ سکتا ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک کریم، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ نے جو نعمت عطا فرمائی، قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کسی کے ساتھ وابستہ فرما۔
اے اللہ اپنے نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما، اے اللہ اپنے علم میں سے علم ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنے علم میں سے ہم سب کو علم نصیب فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے مخلصین میں شامل فرما، ان طلباء کو، اس ادارے کو، باقی جہاں جہاں ادارے ہیں اللہ تمام اہل علم کی، اہل دین کی، اہل اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کے مال جان ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ ہمارے ساتھ جس درجے میں تعاون کرنے والے ہیں اللہ اپنی شایان شان ان کو جزائے خیر نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما، اے اللہم انا نسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق، اے اللہ جو اسباب ہیں جی قبولیت کے وہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ جو موانع ہیں وہ دور فرما، جو موانع ہیں وہ دور فرما، خیر مقدر فرما، یہ نعمت علم کی اے اللہ جو ہم کو ہمارے اساتذہ کے واسطے سے حاصل ہوئی، ان کو ان کے اساتذہ کے واسطے سے حاصل ہوئی، اپنے شایان شان ان کو جزائے خیر نصیب فرما، ان کے علوم سے ہم سب کو مستفید فرما، آپ ہر چیز پر قادر ہو، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ